ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا الله ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اس سے قبل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ سوال پوچھنے سے منع کیا. اس کے بعد اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے کچھ غلط عقیدوں کا ذکر کیا جو مکہ کے کافروں میں بہت زیادہ عام حالتوں میں پائی جاتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ رب العالمین نے کسی کو بحیرہ نہیں بنایا. بحیرہ کیا ہے؟ عرب میں جب کسی اونٹنی کو دیکھتے تھے کہ اس کے 4-5 بچے ہو گئے تو اس کو وہ لوگ بہت زیادہ عزت و احترام سے دیکھنے لگتے ہیں. اس پر سواری کرنا، اس پر سامان لادنا، یہ سب کام کرنا وہ اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، نظر کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور نشانی کے طور پر اس کے کان کو چیر دیتے تھے. اس کے کان کو دیکھیے، کان میں سوراخ ہونا الگ ہے. جیسے آپ بہت سارے آپ قربانی کے جانور خریدنے جائیں گے، بکری دیکھیں گے، اونٹ کیا کہتے ہیں، گائے دیکھیں گے، کان میں سوراخ ہوتا ہے گول سا. وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، باہر سے جب جانوروں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ٹیگ لگتا ہے کپڑوں میں. آپ دیکھیں مالس میں کپڑوں میں ٹیگ لگایا جاتا ہے، ویسے جانوروں کے کان میں ٹیگ لگتا ہے، سوراخ کر کے اس میں ٹیگ لگا دیا جاتا ہے ایسا بڑا سا، جس میں کمپنی کا نام لکھا رہتا ہے. یا تو وہ جانور باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا تو امپورٹ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. تو عام طور پر بکریوں کے کان میں جو سوراخ ہوتا ہے، گول سوراخ جو ہوتا ہے، جس طرح بیلٹ میں سوراخ ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ ٹیگ لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس جانور کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، نہیں اسی قربانی میں جس کا کان کٹا ہوا ہے، نہیں اس کی قربانی ہوگی، اس کان کٹے میں کوئی دقت نہیں. یہاں جو بحیرہ لفظ استعمال ہوا شریعت میں، وہ ایسے آڑے سے کان کو چیر دیتے تھے. 2 حصوں میں کان بڑھ جاتا تھا، اس طرح جس طرح 2 انگلیاں بڑھتی ہیں، اسے آڑے سے چیر دیتے تھے، اور نیت ہوتی تھی اسے بت کے نام پر نظر کرنا، وقف کرنا. اسی لیے اس کی قربانی حرام ہے، کیونکہ وہ بتوں کے نام پر کسی زمانے میں وقف کیا گیا تھا. اب جو بتوں کے نام پہ چھوڑا گیا جانور ہو، اس کو تو ویسے ہی کھانا اسلام کے لیے اسلام میں جائز نہیں، تو اس کی قربانی کہاں سے جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہی بات، بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے 5 بچے ہو جانے کے بعد بہت سے مشرکین بتوں کے نام پر اس کو نظر کر دیتے تھے، وقف کر دیتے تھے. سواری کرنا، اس کا دودھ پینا، اس کے اوپر سامان لادنا، یہ سب حرام تصور کرتے تھے، اور نشانی کے طور پر
اس کے کان چیر دیتے تھے آڑے میں، تاکہ کوئی انسان غلطی سے بھی اس کو جابوت کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو چھوڑا وہی جانے گا، باقی لوگ تو جانیں گے نہیں نا، تو کوئی غلطی سے بھی اس کا دودھ نہ دولے، سواری نہ کرے، اس کے سامان نہ لاتے، اس کو بحیرہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا سَائِبَةٍ، اور اللہ رب العالمین نے کسی جانور کو سائبہ نہیں بنایا۔ سائبہ کیا ہوتا ہے؟ سائبہ یہ اونٹنی بکری سب میں ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی اونٹنی کا سمجھے ایک بچہ ہوا، وہ مادہ ہوا، اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوئی، اس کے بعد اونٹ پیدا ہو گیا، جینس ہوا، پھر لیڈیز ہو گیا، تو یہ دقت نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ اونٹنی پیدا ہوئی، اس کا پھر اونٹنی پیدا ہوئی، ایک بکری کا بچہ ہوا تو پہلے بکری ہوئی پھر بکری ہو گئی، بیچ میں کھسی نہیں ہوا، بکرا نہیں آیا، تو ایک کے بعد ایک جب دو مادہ جانور پیدا ہو جائے، بکری کے بعد فوراً بکری پیدا ہو جائے، بکرا نہ ہو بیچ میں، تو ایسی صورت میں اس جانور کو بھی کفار اور مشرکین بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا وَسِيلَةٍ، اللہ رب العالمین نے کوئی وسیلہ نہیں بنایا، یہ صاد سے وسیلہ، سین والا نہیں، سین والا جو وسیلہ ہوتا ہے وہ جو دعا کرتے ہیں نا وسیلے میں، وہ وسیلہ ہے، اور صاد والا جو وسیلہ ہے یہ بھی ایک قسم کے جانور ہے، کہتے ہیں یہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کیا کہتے ہیں، اس کو بھی وہ لوگ بابرکت سمجھتے تھے، اور وسیلہ کو بتوں کے نام پر اس کو بھی وقف کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے وقف کرنے میں کوئی شرط نہیں ہوتی تھی، اس کو وقف کرنے میں کوئی شرط نہیں ہوتی تھی۔ اس کی بات ہے حام، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے 10 بچے ہو جائیں۔ اچھا یہ جتنے بھی جانور یہ وقف کرتے تھے، اس کا دودھ دونا، سواری کرنا، سامان لادنا حرام ہوتا تھا، لیکن اس سے نسلوں کو بڑھنا منع نہیں ہوتا تھا، اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہتے بہت برکت ہے، اس سے بہت زیادہ بچے جن رہے ہیں، جب زیادہ بچے جن رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں خاص برکت ہے نا، ورنہ بہت سے جانور ہوتے ہیں جو 2 بچے کے بعد بانجھ ہو جاتی ہیں، بکریوں میں تو کم ہوتا ہے، گائے میں، اونٹ میں 2 بچے 3 بچے جننے کے بعد وہ بانجھ ہو جاتی ہے، وہ اور بچہ نہیں جن پاتی ہے۔ تو جو زیادہ بچہ جن رہے جسے 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، ایک کے بعد ایک 2 بکری ہو گئی ہے، 2 اونٹنی ہو گئی، تو سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی خاص رحمت ہے جس سے یہ زیادہ سے زیادہ نسلوں کو بڑھا سکتی ہے، لہذا اس کو کیا کرو، بتوں کے نام پر وقف کر دو، چھوڑ دو، اور اس کا استعمال حرام سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں شریعت میں نازل نہیں کی ہیں۔ اس میں 2 خرابی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دینا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ کسی جانور کو اگر مثال کے طور پر کسی بکری کے 10 بچے ہو گئے تو اس کو اللہ کے نام پہ اس لیے وقف کرنا کہ وہ 10 بچی جن رہی ہے، یہ بھی ایک طرح کی بدعقیدگی ہے۔ 2 بدعقیدگی ایک ساتھ۔ پہلی بدعقیدگی کیا ہے کہ اس کو تو مورتی کے نام پہ چھوڑ دیا۔ دوسری بدعقیدگی چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، اس کے 10 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، 2 ایک کے بعد 2 بکریاں پیدا ہو گئیں، تو اس پر کوئی خاص رحمت ہے جس کی وجہ سے اس سے نسلیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں، تو اس کو کیا کرو، اس کو مت کھاؤ۔ تو اس طرح کی جو نیت ہے محض اس وجہ سے کہ اس کے 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، 10 بچے ہو گئے، اس کو برکتوں والا سمجھنا، یہ بھی بدعقیدگی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ، اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ بحیرہ ہے، نہ صائبہ ہے، نہ وسیلہ ہے، اور نہ ہی حام ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ پرچار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ،
کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان چیزوں کے طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ کس کے طرف؟ اللہ کے رسول کی طرف۔ قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ کہ ان کے ماں باپ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، وہم ولا یہتدون، اور ہدایت پر نہ ہوں، یعنی گمراہ۔ یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی 104 نمبر آیت، یہ آیت بہت اہم ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیثوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا جواب اس آیت میں ہے۔ اب یہ کیسے ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ کس کی طرف؟ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ کس کی طرف؟ رسول کی طرف۔ تو کتنے طرف بلایا گیا؟ دو چیزوں کی طرف بلایا گیا، ایک اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف، اور دوسرا کس کی طرف؟ رسول کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں دلیل ہیں۔ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو اتنی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں یہ سب irrelevant ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واسطہ بنایا ہے ہم تک قرآن پہنچانے کا۔ اللہ نے قرآن نازل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، ان کا کام ختم، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو، کیونکہ ہم کو قرآن مل گیا۔ اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ کس کی طرف؟ رسول کی طرف۔ اللہ کہتا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، بس اتنا کافی ہوتا۔ اتنا اس لیے کافی ہوتا کیونکہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا، اللہ نے خود کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب یہ محفوظ ہو گیا، ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی فرق نہیں لا سکتا۔ تو اللہ کہتا آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ کس کی طرف؟ رسول کی طرف۔ مطلب دو چیزوں کا ذکر آیا، اس کا مطلب دونوں چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں، کوئی ایک دلیل نہیں ہے۔ اگر دونوں دلیل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ باپ دادا ایک جذباتی کھیل ہے، ایموشنل گیم، جذباتی کھیل ہے ایک طرح سے۔ کسی انسان کو آپ یہ سمجھا دیجئے کہ اللہ کے ولیوں سے دعا کرنا حرام ہے، اب وہ چلا جائے گا گھر سمجھ کر کے کہ ہاں اللہ کے ولیوں سے دعا کرنا مدد مانگنا حرام ہے۔ اس کے گھر والے سب سے پہلے اسے کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں نیا نیا کیا سیکھ کے آ گئے ہو، تمہارے دادا پردادا اس کے دادا جتنے تھے سب تو اللہ کے ولیوں سے مانگے تھے، تو بھی نہیں پیدا ہو رہا تھا، تیرے ابا اللہ کے ولی سے دعا کہتے تبھی تو پیدا ہوا تھا، بابا کے نظر سے تو پیدا ہوا ہے، تو ہی اللہ کے ولی کا انکار کر رہا ہے۔ اگر بابا کے نظر سے نہیں ہوتا تو دنیا میں نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ ایک ایموشنل گیم ہوا اس کے ساتھ، جذباتی کھیلا ہو گیا، اس کے ساتھ کھیلا ہو گیا۔ اب وہ سر یہ کیا ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا، ہم
ہمارے باپ دادا سب مانتے ہیں، ہم کو جو بیوقوف بنا رہا ہے؟ سوال۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ پتہ ہے کہ مستقبل میں یہ چیز ہونے والی ہے۔ یہی کہتے ہیں اتنے دنوں سے جو چلا آ رہا ہے نا، اتنے دنوں سے جو چلا آ رہا ہے، بھئی دنیا کی پالیٹکس کا ایک بڑا گیم یہ ہے کہ بھائی ہماری ہندوستانی کلچر یہ ہے، ہماری سبھیتا یہ ہے، ہمارا سسٹم یہ ہے، ہماری پرمپرائیں یہ ہے، اس کو توڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کا کلچر ہے، یہ ہندوستان کا طریقہ، یہ ہندوستان کا سسٹم، اتنے دنوں سے چلا آنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تقریباً 550 سال کا فرق ہے۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے کوئی 150 سے 250 سال پہلے شرک ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ 150 سے 250 سال، کتنی پیڑھی ہو گئی؟ 5 پیڑھیاں۔ کتنی؟ 5 پیڑھیاں مکے میں شرک کرتے تھے۔ 5 پیڑھی، 1 2 نہیں، پردادا کے بھی دادا تک پہنچیں گے تب جا کے 5 پیڑھی ہوگی۔ تو پردادا کے دادا 5 پیڑھیوں کے شرک میں ملوث ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ان کے باپ دادا گمراہ تھے۔ یہ بھی ایک ایموشنل گیم ہے۔ دیکھو تمہارے ابا کو گمراہ بول رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ان کے باپ دادا سمجھتے نہیں تھے، دیکھو تمہارے ابا کو بیوقوف بول رہے ہیں۔ ہاں میرے باپ کو بیوقوف بولا، میرے باپ دادا کو بیوقوف بولا۔ 10 بچے پال لیے ہیں، کوئی بیوقوف تھوڑی تھے، بیوقوف ہوتے تھے۔ بچے پال لیے تو بیوقوفی کی علامت، اس سے اس کا کیا لینا دینا؟ یہ 10 بچے پال کے اس کے بڑا کر لیے، اس کو بیوقوف نہیں ہوئے۔ بکریاں تو اس سے زیادہ پال لیتی ہیں، تو اس کو سب سے زیادہ کلمت کہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا بیوقوف تو شیر ہوتا ہے، جس کے 4 بچے ہوتے ہیں اس کو تو مر جاتا ہے۔ تو بچے پال لیے یہ کوئی عقل مندی کی نشانی ہے۔ اب نارمل کسی کو بھی اگر بیوقوف کہہ دے گا کہ تمہارا باپ تو بیوقوف تھا، تو سب سے بڑی دلیل کرے گا ہاں میرا باپ بیوقوف تھا، 10 بچے پال لیے ہیں، تمہارے تو 2 نہیں پل رہے ہیں۔ یہ عقل مندی کی نشانی کہ 10 بچے پال لیے۔ آدمی کو برا لگتا ہے نا اس کے باپ کو بیوقوف کر دے، بیوقوف کا بچہ نہیں، گالی دیا مجھ کو۔ تو یہ ایموشنل گیم ہے۔ آؤ قرآن کی طرف، آؤ نبی کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کر کے گئے ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس میں ایک چیز اور ہے، بدنامی کا ڈر۔ لوگ بولیں گے دیکھو فلاں صاحب کا بیٹا بگڑ گیا ہے نا، فلاں کا بیٹا بدل گیا، باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا۔ چچا ابو طالب کے ساتھ یہی پرابلم تھا، وہ باپ دادا کو صحیح نہیں مانتے تھے، بدنامی کا ڈر تھا۔ وہ کبھی یہ نہیں مانتے تھے کہ میرے باپ دادا جو غلط کر گئے وہ غلط ہی تھا، یہ صحیح تھا، نہیں، ہر اس چیز کو صحیح مانتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ تھوڑی کرتے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاجک بہا فی اللہ، کہ میرے چچا آپ ایک مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اس کو جہنم میں نہ داخل کیا جائے۔ تو ملعون ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ دیکھو کیا کہتے ہیں مورتی پوجنا اتنا صحیح ہے، ہم لوگ اتنے دن سے پوچھ کے آئے ہیں، بارش مانگے ہیں تو بارش ملی ہے، روزی مانگے ہیں تو روزی ملی ہے، اولاد مانگے اولاد ملی ہے۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ اترغب عن ملۃ عبد المطلب، بدنامی، کیا تم باپ دادا کا راستہ چھوڑ دو گے؟ عار دلایا، شرمندگی کا احساس کرایا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔
पुरखों की अमूल्य धरोहर है, ये नहीं छूटना चाहिए। एक इमोशनल ब्लैकमेल 3 मरतबा ऐसा हुआ। अबू तालिब ने वो जो बात आती है ना कि मुझे नार पसंद है आर पसंद नहीं, वो रिवायत ढूंढ के नहीं मिल रही है, पता नहीं शायद के हो या ना भी हो। सही बुखारी के जो अल्फाज हैं वो है अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ये अल्फाज है सही बुखारी में। तो मैं तो अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही दुनिया छोड़ करके जाऊँगा और उसी को मैं ये आर और ना वाला पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे नहीं मालूम, ढूंढ के तो नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे मौलवी जब बयान करने आते हैं तो इस तरह से बयान कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि हदीस ही बयान कर रहे हैं, हदीस में अपनी बात घुसा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया कि अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शैआ, अगरचे कि उनके बाप बाप कुछ भी नहीं जानते थे, ला यअलमूना शैआ, कुछ भी नहीं जानते थे, वला यहतदून, और ना ही हिदायत पर थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऑर्डर दिया, एक हुक्म दिया। हुक्म इसी से जुड़ा हुआ क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारा अपना नफ्स है। अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा नफ्स है। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, कोई गुमराह हो जाए तो उसकी गुमराही तुम्हारे हिदायत पर फर्क न डाल दे। क्या कहने का मतलब है? मेरे बाप दादा इसी पर थे तो हम भी इस पर रहेंगे? नहीं, तुम्हारे बाप दादा अगर गुमराह थे तो उनके वजह से तुम क्यों जहन्नम जाओगे? अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा नफ्स सबसे पहले है, तुम खुद को जहन्नम से बचाओ। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, कोई हिदायत पर जब तुम आ रहे हो तो किसी की गुमराही तुम्हारी हिदायत को खराब न कर दे। पूरा खानदान, पूरा समाज, पूरा माशरा, बाप दादा, रिश्तेदार, ये सब तुमको जहन्नम से नहीं बचाएंगे। अगर वो जहन्नम में जा रहे हैं तो तुमको कंपनी देने के लिए जहन्नम नहीं जाना है, तुमको बाहर निकलनी है, तुमको उनका साथ नहीं देना है। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम हिदायत पर आओ तो किसी की गुमराही तुमको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हिदायत ऐसी होनी चाहिए, जम कर, डट कर, इस्तिकामत के साथ। इन्नल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जो ईमान लाए फिर ईमान पर डटे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। फरिश्ते क्या होते हैं? नाज़िल होते हैं। और क्या कहते हैं? अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, तुम घबराओ नहीं और न ही रंजीदा हो। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथ थे और आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। औलिया, वली, दोस्त, मददगार। ये जो आयत है बड़ी ज़बरदस्त है, इस पर बड़ी तफसील के साथ बात की जा सकती है कि जो लोग ईमान लाए, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर सीधे खड़े रहे, ईमान पर सीधे खड़े रहे, नो कॉम्प्रोमाइज। ईमान लाने के बाद पहले जो किया सो किया, ईमान लाने के बाद नो कॉम्प्रोमाइज, सुम्मा इस्तक़ामू, एकदम सीधा ईमान पर खड़े रहे। कभी अकेले नहीं पढ़ सकते हैं, कभी डर भी लग सकता है, कभी खौफ भी हो सकता है, कभी नुकसान का भी खौफ हो सकता है, कभी तन्हाई का एहसास भी हो सकता है, आदमी अकेला पड़ गया जिंदगी में, बहुत कुछ हो सकता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उसके पास फरिश्ते आते हैं, कहते हैं अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, न तुम्हें घबराना है और न ही रंजीदा होना है। ये सोच कर नहीं घबराना है कि मेरा क्या होगा, मैं अकेले हूँ, और ये सोच कर नहीं रंजीदा होना है कि यार मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। नहीं घबराना। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करेंगे। व फिल आखिरा,
ہم تمہارے مددگار ہوں گے قبر کے سوالوں کے جواب میں، آخرت کے مراحل طے کر رہے ہیں، ہم تمہارے ولی ہوں گے، تمہارے مددگار ہوں گے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا صاف۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں، اس پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، شیخ عثیمین نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے کہ یہ باتیں نارملی انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ باتیں صرف اس کو سمجھ میں آئیں گی جن کو غیبی باتوں پر ایمان ہو۔ ظاہر سی بات ہے، فرشتے آ کر ہم سے کہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، انسان کی شکل میں آ کر کہے یا اپنی اصلی شکل میں آ کر کے کہے، ہم کو دکھے اور ہم اپنے کانوں سے سنیں تو ہم یقین کریں گے۔ ان فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نہ ہم کو دکھائی دیتے ہیں نہ ہم کو سنائی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے دیکھا قرآن میں، تو اس بات پر یقین وہ کرے گا جو قرآن کی ان آیتوں پر ایمان لائے گا جس میں غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں جو ہماری کھوپڑی میں آتی ہی ہیں۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آئیں گی، جس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی اللہ مرجعکم، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے جمیعاً اکٹھا، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تم کو بتائیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میرے باپ دادا ایسے تھے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے تو پھر ہم تمہیں نصیحت کرنے کے لیے الگ سے کوئی فرشتہ نہیں بھیجیں گے کہ دنیا میں تم کو بتائیں کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے۔ تمہیں قرآن کے ذریعے تعالوا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، وإلی الرسول، رسول کی طرف آؤ، یہی سے سمجھنا ہوگا کہ باپ دادا صحیح تھے کہ غلط تھے۔ اگر یہاں سے تم نے نہیں سمجھا تو ہم الگ سے فرشتہ نہیں بھیجنے والے ہیں۔ الی مرجعکم جمیعا، تم سب کو میرے پاس اکٹھا لوٹ کر کے آنا ہے، تب میں بتاؤں گا کہ تمہارے باپ دادا کتنے اچھے تھے اور کتنے برے تھے، تب تم کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی سمجھنے کے لیے تو صرف قرآن اور حدیث ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا ہم نے راستہ دیا ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کون جانے کون صحیح کون غلط، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ ایسے لوگوں کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ شک کی بنیاد پر کیا جانے والا عبادت اسلام میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ یقین کے ساتھ جو عبادت ہو وہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ عبادت وہی کرے گا جس کے پاس دلیل ہوگی، جس کو پتا ہو کہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، وہی یقین کے ساتھ عبادت کرے گا۔ جو کہیں گے کس کو پتا کیا صحیح کیا غلط، سب اپنا اپنا کرو، کیا ہمیں پتہ چلے گا، اس کا مطلب اس کو خود ہی یقین نہیں